السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی پارلیمانٹ نے نگراں وزیر اعظم کے اختیارات سے متعلق ترامیم منظور کر لی ہیں۔ ترامیم کے تحت نگراں وزیر اعظم کے پاس نئے عالمی معاہدے کرانے کے اختیارات تو نہیں ہوں گے، تاہم وہ جاری معاہدوں کی تکمیل کر سکیں گے۔ ترامیم کے تحت نگراں وزیر اعظم پہلے سے جاری منصوبوں کو آگے بڑھا سکیں گے۔ وائس آف امریکہ کے علی فرقان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی مخالفت کی ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ترامیم کے ذریعے نگراں حکومت کے آئینی تصور کی نفی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت کو منتخب حکومت کے اختیارات دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ آزاد پریس اور معلومات کے حامل شہری کسی بھی ملک اور اس کے جمہوری مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے یہ بات معمول کی پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہی، جس میں پاکستان میڈیا الیکٹرانک ریگولیٹری اتھارٹی یا پیمرا کے ایک نئے بل کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان پٹیل نے کہا کہ یہ درست ہے کہ ہم معمول کے مطابق دنیا بھر میں متعلقہ تمام لوگوں سے، جن میں پاکستان کے عہدیدار بھی شامل ہیں، آزادی صحافت کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ آزاد پریس اور معلومات کے حامل شہری کسی بھی ملک اور اس کے جمہوری مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف اپوزیشن کی 2 جماعتوں کی جانب سے جمع کرائی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر اسپیکر نے ووٹنگ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن لوک سبھا کے اسپیکر نے یہ اعلان نہیں کیا کہ تحریک پر ووٹنگ کب ہوگی۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کے مطابق ریاست منی پور میں جاری فسادات پر حکومت کی جانب سے ایوان میں بحث نہ کرائے جانے پر اپوزیشن جماعت کانگریس اور بھارتیہ راشٹریہ سمیتی BRS نے الگ الگ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم مودی پارلیمنٹ میں آ کر منی پور میں جاری فسادات پر اظہار خیال کریں، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ ایوان کو منی پور کی صورتحال پر بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں وارانسی کی گیان واپی مسجد کا تنازعہ ایک بار پھر ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں ہے۔ وارانسی کی ضلعی عدالت نے محکمہ آثار قدیمہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ مسجد کی سائنسی تحقیقات اور اس کا سروے کرے اور ضرورت ہو تو کھدائی بھی کرے۔ اس حکم کو مسلم فریق کی جانب سے الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس پر چیف جسٹس کا بینچ سماعت کر رہا ہے۔ مسلم فریق نے اپنی عرضی میں کہا کہ اگر ہندو فریق کے دعوے کے مطابق سروے کیا گیا اور کھدائی کی گئی تو مسجد کا پورا احاطہ تباہ ہو جائے گا اور اس سے ملک میں کشیدگی پیدا ہو جانے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ہندو فریق کا کہنا ہے کہ مسجد کے اندر سروے کرنے سے مسجد کا کیریکٹر تبدیل نہیں ہوگا، جبکہ متعدد سیاستدانوں نے بھی سروے کی مخالفت کی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نگراں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں لڑکیوں کے اسکولز اور یونیورسٹیز کھولنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سراج الدین حقانی نے یہ بیان ہرات میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ اس موقع پر مذہبی اسکالرز، پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے اور قبائلی عمائدین موجود تھے۔ اجتماع میں شریک پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندوں نے لڑکیوں کے اسکول کھولنے پر زور دیا تھا، جس پر سراج الدین حقانی نے کہا کہ جب کوئی معاملہ متنازع بن جائے تو اسے حل کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ہائی کمشنر نے بتایا ہے کہ سن 2023 میں
5,836 افغان مہاجرین وطن واپس آئے ہیں، جن میں 94% پاکستان سے آئے ہیں۔ سن 2023 میں واپس آنے والوں کے مجموعی اعداد و شمار سن 2022 میں اسی مدت کے دوران ریکارڈ کیے گئے اعداد و شمار سے 5 گنا زیادہ ہیں۔ واپس آنے والوں نے ایران اور پاکستان سے واپسی کی جو بنیادی وجوہات بتائی ہیں، ان میں میزبان ممالک میں رہائش کے اخراجات اور روزگار کے مواقع کی کمی، افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے اور خاندان کے ساتھ دوبارہ ملاپ شامل ہیں۔ ڈنمارک کے اسلام مخالف کارکنوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے کوپن ہیگن میں مصر اور ترکیہ کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن کو نذر آتش کر دیا ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران پیش آنے والے اسی طرح کے واقعات نے دنیا بھر میں مسلمانوں کو مشتعل کر دیا ہے۔ منگل کو کوپن ہیگن میں ڈینش پیٹریوٹس نامی گروپ کی جانب سے قرآن کو نذر آتش کیا گیا۔ ڈنمارک اور سویڈن کہہ چکے ہیں کہ وہ اسلام کی مقدس کتاب کو جلانے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آزادی اظہار کے تحفظ کے قوانین کے تحت اسے روک نہیں سکتے۔ ترکی نے پیر کو ڈنمارک کو کہا تھا کہ اسلام کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ ڈنمارک نے قرآن نذر آتش کیے جانے کی کارروائی کو اشتعال انگیز اور شرمناک حرکت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے، لیکن کہا ہے کہ اس کے پاس غیر متشدد مظاہرین کو روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ امریکہ یوکرین کو مزید $40 کروڑ کی فوجی امداد دے گا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ یوکرین کو دی جانے والی فوجی امداد میں ایئر ڈیفنس میزائل، بختر بند گاڑیاں اور ڈرونز شامل ہوں گے۔ امریکہ کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب روسی فورسز کی کارروائیوں کے خلاف یوکرین کی جوابی کارروائی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ یوکرین کو فوجی امداد دینے کا مقصد میدان جنگ میں انہیں مضبوط کرنا اور انہیں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ یوکرین اپنی سرزمین روس سے واپس لے سکے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن انڈو پیسیفک خطے کے دورے میں اپنے دوسرے پڑاؤ میں نیوزی لینڈ پہنچے ہیں۔ اس سے قبل ٹونگا کے دورے میں انہوں نے وزیر اعظم آکاوا میلیکو سے ملاقات کی۔ بلنکن اس کے بعد آسٹریلیا جائیں گے، جہاں علاقائی سلامتی اور تعاون پر بات چیت متوقع ہے۔ مبصرین کے مطابق اس خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے بھی ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے چین اور روس کے نمائندوں کو کورین جنگ کے 70 برس مکمل ہونے پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی اس تقریب میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے رکن لی ہانگ جونگ شریک ہوں گے۔ شمالی کوریا ہر سال کورین جنگ کی سالانہ تقریب کے موقع پر فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کورونا وبا کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب اس فوجی پریڈ میں روس اور چین کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ طوفان ٹکسوری بدھ کو تائیوان میں شدید بارش کا سبب بنا ہے، جس کے بعد حکام نے جنوب کے کئی شہروں میں وارننگ جاری کی ہے اور شہریوں کو مزید ایک روز گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ تقریباً 50 ملکی پروازیں اور 4 بین الاقوامی پروازیں نیز کئی فیری لائنیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ مشرقی اور جنوبی تائیوان کے درمیان ٹرینز بھی بدھ کی شام سے معطل کر دی جائیں گی اور سینکڑوں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین اصفر امام، نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔
اللہ حافظ.